زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم، بزرگوں، یہ دن چل رہے ہیں حج کے. گزشتہ ہفتے کعبۃ اللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی تھی. اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ اگر اللہ نے چاہا تو حج کے بارے میں بتائیں گے، کچھ مذاکرہ کر لیں گے. یہ جو دن چل رہے ہیں بہت مبارک دن چل رہے ہیں، اور اس برکت کی ابتدا گویا کہ 15ویں شعبان سے ہو چکی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتے تو دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان کا انتظار کرتے. اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان جاتی تو 6 مہینے تک تو گزشتہ رمضان کو یاد کرتے اور اگلے 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے، دعائیں کرتے تھے. رمضان کے انتظار میں اللہ نے ہمیں رمضان دیا. رمضان سے پہلے جو مالدار لوگ ہیں ان سے کہا گیا کہ اپنی زکوٰۃ نکالو، اور ماشاءاللہ جو صاحب حیثیت ہیں انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق نکالی، اور نکالی ہی ہوگی. تو اسلام کے جو 4 ارکان ہیں ایمان لانے کے بعد: نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ چاروں ارکان ان دنوں میں گویا کہ بوجھ اکمل و تم ادا ہوتے ہیں. نماز تو ہم 5 وقتہ پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنی ہی چاہیے، اس کے اوپر بڑے فضائل وارد ہیں. زکوٰۃ بھی جو صاحب ثروت ہیں انہوں نے ادا کی ہوگی. روزے کے اندر تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں روزوں کے اندر بڑے لوگ پابندی سے روزے رکھتے ہیں. اور جن لوگوں کے اوپر حج ہیں ان لوگوں کے اوپر حج لازم ہے. دیکھیے آپ، اللہ نے مالی عبادات کرائی. دیکھیں عبادات کی کل 3 قسمیں: ایک مالی عبادت، جانی عبادت، اور ایک ایسی عبادت جو دونوں سے مل کر ہے. تو جانی عبادت جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزے ہم سے رکھوا لیے. مالی عبادت جو صاحب ثروت ہے انہوں نے زکوٰۃ نکال دی. اور جو دونوں سے مرکب ہے اب اس کی طرف آمادہ کیا گیا ہے وہ حج ہے. اگر کسی کے پاس جان بھی ہے، سلامتی ہے، تندرستی ہے، وہ یہاں سے اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنے جانے کا خرچ ہے، یہاں اپنے جو ماتحت جن کی ذمہ داریاں ہیں ان کے نان نفقے کا انتظام ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے گا.
حج اس ایسے آدمی پر فرض ہو جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر جو حج نہیں کرتا بڑی وعید بتلائی ہے۔ دارمی شریف کی ایک روایت ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاہرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا رواہ الدارمی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو حج سے کوئی ایسی ضرورت مانے نہ ہو، حج کر سکتا ہے، پیسے ہیں لیکن آدمی اپنے گھر والوں کے نان نفقے کی انتظام نہیں ہے، بچے اتنے چھوٹے ہیں ان کو رکھنے والے، مثلا عورت ہیں تو رکھنے والا کوئی نہیں، محرم نہیں ہے اس کا، اور اگر شوہر ہیں یا جو محرم مل جاتے ہیں تو ان کو لے کر آنے جانے کا خرچ نہیں ہے، یا یہ کہ ظالم بادشاہ کی طرف سے جانے نہیں دیا جا رہا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یا یہ کہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، تب تو کوئی بات نہیں، ایسی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور ایسا آدمی حج کیے بغیر مر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ بہت سخت وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دیکھو یہودی اور نصرانی کی اس لیے کہا کہ یہود و نصارہ حج نہیں کرتے تھے، برخلاف مشرکین مکہ حج کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا ہے، اپنے سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کچھ براءت کا اظہار کرایا تھا کہ مشرکین مکہ کے جو جاہلیت کے زمانے کے جو عقائد تھے، ان عقائد کے مطابق وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ان کپڑوں میں، جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں، ان کپڑے میں طواف نہیں کر سکتے، ننگے طواف کرتے تھے وہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آئندہ سال کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا، آئندہ سال کوئی بھی غیر حج نہیں کرے گا۔ اس طریقے کے بہت سے اعلان کروائے۔ معلوم ہوا مشرکین کرتے تھے حج، لیکن یہود و نصارہ نہیں کرتے، گویا کہ ان کی موت وہ آدمی مرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنی سختی ہے، اتنی گنجائش ہے کہ آنے جانے کا خرچ ہے اس کے پاس، حتیٰ کہ فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث میں بہت زیادہ فضائل بھی وارد ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ آنے جانے کا خرچ موجود ہے، مدینہ جانے کا نہیں ہے۔ کتنا نہیں ہے؟ حالانکہ اس کا خرچ کتنا ہوگا جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت تو ہمارے انڈیا کے 5-10 ہزار روپے ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کے لیے بھی حج فرض ہے، اگر مدینہ جانے کی اس کی گنجائش نہیں ہے واپس آ جائے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی، اس نے میرے ساتھ گویا کہ بے وفائی کی، فقط جفانی، میرے ساتھ ایک قسم کا ظلم کیا۔ اس لیے عزیزو، حج جس کے اوپر، اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل۔ آج ہمارے لیے حج کے لیے بہت سی ممانعت ہیں،
ہم نے خود گھر لیے. پہلا تو یہ گھر لیا ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ رہنے سہنے کا مکان ہے. ضروری نہیں ہے اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہے مکان سے. ضروری نہیں کہ فلک بوس عمارت بن جائے. ضروری نہیں گھر کے اندر ہر قسم کی سہولیات دستیاب ہو. بس آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ایسا مکان موجود ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، اپنی اہل و عیال کا خرچ موجود ہے جو یہاں موجود رہیں گے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بیوی بھی ساتھ میں چلے. فرض ہو گیا، آدمی کوشش کرے کہ جلدی چلے. اور دیکھیے کوئی آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں آئندہ سال حج کر دوں گا. اس سال فرض ہو گئی، اس سال ہی کوشش کرے. آئندہ سال کس نے دیکھا ہے؟ 1 سال تک لمبا زمانہ. اس لیے کوشش کرے. اگر قانون کے ماتحت نہیں جا سکا، جیسے کہ اس کے پاس آنے جانے کے لیے جو خرچ موجود ہے حج کمیٹی میں مثلا کم ہوتا ہے، اتنا خرچ اس کے پاس موجود ہے، تو اب اس نے درخواست دے دی، منظور نہیں ہوئی، وہ اللہ کی جانب سے، پھر وہ معذور ہوگا. اس کے پاس پیسے نہیں، اس لیے زیادہ دوسرے گروپ میں جانے کے پیسے نہیں ہیں، اتنے ہی کہ اس کا نظام ہے. لیکن بیوی کا آنے جانے کا خرچ ہو، پھر بیوی کا بھی ہے، لیکن آنے کے بعد یہاں اعزا اقارب کی جو ان کے لیے سخاوت کے پٹارے کھولتے ہیں، ان کے لیے سخاوت کے کیا ہے، ان کو اتنا دینا پڑے گا، وہ سب نہ ہو تب بھی حج فرض ہو جائے گا. اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے رسوم و رواج نے ہمیں ختم کر دیا عزیزوں. اس لیے وہ اگر نہ ہو سکے ٹھیک ہے، آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، اعزا اقارب کو اگر گنجائش ہے برابر ہے، لیکن اس کے لیے حج نہ کریں کہ اس کا نظام ہوگا تب ہم جائیں گے، تو اس کی شریعت میں گنجائش نہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ بھائی بیٹے بیٹیوں کی شادی کہاں ہوئی ہے، اس کا بھی خرچ ہوگا مستقبل میں. بہت سے ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے بچے ہو جائیں گے اس کے بعد حج کریں گے، بچوں کی شادی کرنے کے بعد جائیں گے، تو یہ بھی عذر نہیں ہے. دیکھیے قرآن پاک میں ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کے بڑے سے بڑے فائدے کہ تم مشاہدہ کرو گے حج کے اندر. اور اس کے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے، بڑا نہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس کی روزی کھل جاتی ہے. کوئی بھی آدمی حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں دیکھا گیا. حج نہ کرنے والی اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کے اور اپنے مکان کے نظام کے لیے حج نہ کرنے والوں کو فقیر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن حج کرنے والوں کو فقیر ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اس لیے آدمی کے اوپر حج اگر فرض ہو جائے، آدمی اس کے لیے نکل جائے، اس کے لیے کوشش کرے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو حج نہیں کیا، ہم کیسے حج کے لیے جائیں؟ تو یہ بھی بھائی ضروری نہیں. جیسے کہ ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ نماز پڑھیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے. ایسے ہی ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو، یہ الگ بات ہے، بیٹے کی سعادت مندی ہے کہ اپنے ماں باپ کے بھی حج کا نظام کر کے وہ جائیں ساتھ میں لے کر، اگر ہو جائیں تو. حج کے لیے قرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرض بہت بری چیز. آدمی حج کے لیے جائیں، حج جب جیسے ہی فرض ہو جائے، بہت سے ایسے لوگ آپ کو اپنے گاؤں میں ملیں گے کہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، انہوں نے لیت و لعل آگے پیچھے کیا. کچھ کہ بھائی بعض عقیدے یہ بھی ہیں کہ جوانی میں حج کریں گے تو پھر بہت سی پابندیاں عائد ہوگی. ارے بھائی پابندیاں تو ہر حال میں ہے مسلمان پر. بڑھاپے میں حج کریں گے یہ سمجھتے ہیں، بڑھاپے میں حج کرنا، ارے بھائی حج کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، وہاں بہت سی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں کی دھوپ چھاؤ ہے، وہاں چلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، دوڑنا ہے، کہیں جانا ہے کہیں جانا ہے، یہ تو جوانوں کا کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے نہ جائیں. اللہ بوڑھوں میں بھی طاقت پیدا کر دیتا ہے. ایسے ایسے بوڑھے ہم نے دیکھے ہیں، 80 80 90 90 سال کے، 90 سال کے 80 سال کے، 90 سال کے 90 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 سال کے،
کہ 95 سال کے ہیں اور ماشاءاللہ ظہر سے لے کر عشاء کی نماز تک حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے قریب کے ایک گاؤں کے، میں ایک مرتبہ حج میں تھا، تو قریب کے ایک گاؤں کے بڈھے آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ بیٹے بھی اب تو اللہ کی رحمت سے پہنچ گئے اور بوڑھے بھی پہنچ گئے۔ بیٹا بھی اس وقت 70 سال کا تھا اور باپ 95 سال کا تھا۔ سب حج کے لیے آئے تھے اور صبح 9 بجے کھانا بناتے تھے، کھانا کھا کر جاتے تھے اور 9-10 بجے چلے جاتے اور رات کو عشاء کے بعد آتے تھے اور فجر کی نماز میں بھی شریک ہوتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ضرورت ہو تو وہیں پر فارغ ہو جاتے ہیں۔ بھائی ایسے لوگ بھی جاتے ہیں تو کہنے کا، اور باقاعدہ طواف کرتے تھے بغیر کسی سہارے کے، کوئی سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو بوڑھے بھی حج کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بوڑھے حج نہ کریں، بوڑھے بھی حج کریں، لیکن اگر آدمی کے اوپر جوانی میں فرض ہو گیا تو اس کا ٹالم ٹول نہ کریں۔ آج ہمارے جوان اگر گھومنے جانا ہے بمبئی، لوناوالا، کشمیر کی وادیوں میں تو جائیں گے، اس میں لاکھ لاکھ روپے خرچ کر کے آئیں گے، لیکن حج کے لیے ہمیں جانے کی کیا گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے گریبان میں منہ ڈالیں کہ ہم کیا حج ہمارے پر فرض ہے یا نہیں۔ شریعت اپنے پاس جو کچھ ہے، اپنے یہاں کے کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھئے کہ میرے اوپر حج فرض ہے یہ اس حال میں یا نہیں، اس کے بعد آدمی کیا ہے اپنا فیصلہ کرے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، اور حج کی لذت تو وہی جانتا ہے جو وہاں جاتا ہے، جو وہاں جاتا ہے اس کی لذت وہ جانتا ہے کہ کتنی لذت ایک محبوب کی وادی میں جا کر ایک عاشق جیسے بے تحاشا اور بالکل بے چین اور حیران و ششدر ہوتا ہے، اور ایسے ہی وہاں حج کے عالم میں آدمی کا حال ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال، اس کی یاد تک نہیں آتی۔ وہ اگر فون بھی کرتا ہے تو وہ اس کی ایسا نہیں کہ پریشانی کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو اطمینان دلانے کے لیے کرتا ہے۔ تو عزیزو، حج کا جو زمانہ ہے بہت مبارک زمانہ ہے، یہ زمانہ آ چکا ہے، اس کی قدر کرے اگر کس کے اوپر ہے، اس لیے کہ اور دیکھیے حج ہر آدمی پر فرض، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر فرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے گزشتہ ہفتے میں نے بتلایا تھا، کعبۃ اللہ کا جب بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کو۔ کہاں کہا جا رہا ہے؟ ایسی وادی ہے اس زمانے میں مکہ مکرمہ کہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں، باپ بیٹے تھے اور کچھ لوگ تھے، گھر بنا کر اللہ کا ان کو کہا جا رہا ہے اعلان آپ کرو، سنائیں گے ہم۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا حج کا، اور ساری انسانیت جو قیامت تک حج کرنے والی تھی، چاہے وہ زندہ تھے یا رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، اللہ نے ہر ایک کی روح پیدا کر دی۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت کو چھوٹی چیونٹی کی مقدار، چیونٹی سمجھتے ہیں؟ دیکھو چیونٹی 3-4 طرح کی آتی ہے، ایک تو بڑے چونٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد کالی چونٹی آتی ہے، اس کے بعد ایک سرخ چونٹی آتی ہے جو موزی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھار ایک بہت چھوٹی چونٹی نظر آتی ہے۔ اس شکل میں حضرت آدم کی پشت سے ساری انسانیت کو نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی روح، ان کی روحوں کو نکالا، اور الستو بربکم، ان سے عہد الستو لیا گیا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا۔ تو ہر ایک کی روح پیدا ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ کوئی قرن اول میں آیا، ابتدائی زمانے میں آیا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، اور ہم لوگ یہ اللہ نے لکھا تھا اللہ کے رسول کے انتقال کے وصال کے 15ویں صدی میں ہم آئے۔ حضرت ابراہیم نے جو اعلان کیا تھا 5000 سال پہلے، 5500 سال پہلے، لیکن جس نے بھی
یہ اعلان عالم ارواح میں اللہ نے جن کے لیے مقدر کیا تھا، وہ اس نے عالم ارواح نے اس نے کیا کہا؟ لبیک کہہ دیا، اس کو قبول کر دیا۔ اسی لیے حاجی جب احرام باندھتا ہے تو احرام باندھتے وقت کیا کہتا ہے؟ احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے احرام باندھنے سے پہلے جو چیزیں حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ بعض چیزیں مباح بھی تھی، بعض چیزیں جائز بھی تھی، وہ ساری کی ساری، جیسے ٹوپی تو خود سر کھلا رکھنا ہے وہاں احرام کی حالت میں، 2 کپڑے پہننا ہے، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی اپنے لیے حلال ہے لیکن اس حال میں حرام۔ احرام کا مطلب یہ بہت خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ حلال ہے لیکن احرام کی حالت میں حرام۔ اگر کچھ ارتکاب کر لیں تو اس کے اوپر جزا، اور بعض شکل میں دم آتا ہے، بعض شکل میں کچھ اور۔ بہرحال تو احرام کی حالت میں صرف لبیک کہنے کا نام، یہ جو لبیک حاجی کہتا ہے وہ لبیک کیا ہے؟ وہ گویا کہ یہ کہتا ہے لبیک ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا، اے اللہ میاں میں حاضر ہوں تیرے در میں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تیری ہی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو یہ حج اس لیے چاہیے آدمی کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو حج کرے۔ اگر اس سال جانے کی گنجائش نہیں ہے، جیسے گروپوں میں اب جانا شاید ممکن نہ ہو، یا ممکن بھی ہو لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن حج کمیٹی کے ذریعے جا رہے ہیں، تو آئندہ سال عزم مصمم کر لیں کہ ہم انشاءاللہ حج کریں گے، انشاءاللہ آئندہ سال ہم حج کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو جائیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے حضرت شیخ کہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے برابر کہا تھا کہ ہر سال بیٹے حج کی نیت کیا کرو، ہر سال حج کی نیت کرو، اللہ اس کی برکت سے حج تو کرا ہی دے گا لیکن ممکن ہے بار بار کرا دے گا۔ ہر سال حج کی نیت کرو، کچھ بھی نظام نہ ہو نیت کرو بھائی، کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اللہ ہر ایک کی نیت کر لیں کہ ہم حج کے لیے جائیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، حج کی نیت کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حج کرائے گا۔ حج کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں حج کے لیے جاتے آتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نظام نہیں، حج میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جو صاحب ثروت ہیں اور اب تک حج نہیں کیا تو آئندہ سال کے لیے یا ابھی ممکن ہو تو اس سال حج کی نیت کر لیں اور کوشش کریں، اللہ چاہے تو لے جائے گا، اگر نہیں تو ہم آئندہ سال کریں گے۔ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر آوے تو بھلا ہوا نہیں ہے، بھٹکا ہوا نہیں ہے، وہ کیا شیریں ہے۔ اس لیے اب نیت کر لو، اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔